السلام علیکم فرینڈس، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بہت ہی اچھے عزیز ہیں عقیل بھائی موتی والے، شکیل بھائی موتی والے، ان کے والد کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ آپ میں سے جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے والد کے لیے دعا کیجیے آپ سب لوگ کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سوال بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے 3 لوگوں کی آزمائش کی، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی تشریح کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے 3 لوگوں کی آزمائش کی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان تینوں میں سے ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، نابینا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے کوڑی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ کوڑی نے کہا کہ مجھے کوڑ کی بیماری ہے اور لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، کوئی میرے قریب نہیں آتا، تو اگر یہ کوڑ کی بیماری دور ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے دنیا میں کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اونٹنی اس کو دی جو گابن تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور دعا کی کہ اللہ پاک تیرے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام گنجے کے پاس گئے اور اس کو فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں، میرے بال نہیں ہیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو اگر میرے بال آ جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے۔ پھر فرمایا کہ تجھے دنیا میں کون سا مال زیادہ پیارا ہے؟ اس نے کہا مجھے گائیں اچھی لگتی ہے۔ تو اس کو ایک گائیں دی جو گابن تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور دعا دی کہ اللہ پاک تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر جو نابینا تھے ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، اگر میری آنکھیں آ جائیں، مجھے نظر آنے لگ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کو نظر آنے لگ گیا۔ پھر فرمایا کہ تجھے دنیا میں کون سا مال زیادہ پیارا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کو ایک بکری دی جو گابن تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور دعا کی کہ یا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرما۔ اب وہ جو کوڑی تھا، کچھ عرصے میں اس کے جو اونٹ ہیں وہ ان میں اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت زیادہ اس کے پاس جمع ہو گئے، بہت سارے ہو گئے، یعنی وہ مالدار ہو گیا۔
اور جو گنجا تھا اس کی گائیں بہت ساری ہو گئی، اور وہ جو نابینا تھا اس کی بکریاں بہت ساری ہو گئی، ریوڑ بن گئے ان کے بڑے بڑے، مالدار ہو گئے تینوں۔ تو جب وہ اچھی طرح مالدار ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ اب ان کی آزمائش کرو۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آئے اور ایک فقیر کا بھیس بدل کر آئے، اور اس کو کہا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسافر ہوں، اور مجھے بہت دور جانا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو کوڑی تھا، اللہ پاک نے تجھے صحت عطا فرمائی، اور تو بالکل غریب تھا، اللہ پاک نے تجھے مال عطا فرمایا۔ تو اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے صحت دی اور مال عطا فرمایا، اسی کے نام پر ایک اونٹ تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو وہ کوڑی کہنے لگا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میں کوڑی تھا، اور کس نے کہا ہے کہ میں غریب تھا؟ یہ مال ہمارے باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے، ہم جدی پشتی امیر ہیں، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں غریب تھا؟ چل بھاگ یہاں سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو تو یہ ویسا ہی ہو جائے جیسے یہ پہلے تھا۔ تو یکا یک اس کے سارے اونٹ مر گئے، اور وہ پھر سے کوڑی ہو گیا، اور ویسا کا ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس گئے، اس سے بھی اسی طرح ہی سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے بال عطا فرمائے، اس کے بعد تو غریب تھا، اللہ نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، اور اسی اللہ کے نام پر جس نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، ایک گائیں اللہ کے نام پہ مانگتا ہوں، میں مسافر ہوں، غریب ہوں۔ تو اس گنجے نے بھی یہی کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میں غریب تھا، اور کس نے کہا ہے کہ میں گنجا تھا؟ میں جدی پشتی امیر ہوں۔ اسی طرح اس نے بھی جواب دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو تو یہ ویسا ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ اس کی ساری گائیں واپس مر گئی، اور وہ پھر ویسا کا ویسا ہی ہو گیا۔ پھر جب نابینے کے پاس گئے اور نابینے کو یہ ساری باتیں کی کہ تو نابینا تھا اور غریب تھا، اللہ پاک نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، اور اللہ نے تجھے اتنا مال عطا فرمایا، تو اسی اللہ کے نام پہ تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، میں مسافر ہوں، غریب ہوں۔ تو اس نابینے نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ وہ رونے لگا بیچارہ نا، نابینا، اور کہنے لگا کہ تو بالکل ٹھیک بول رہا ہے، میں غریب تھا، کوڑی کا محتاج تھا، اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا، اور میں نابینا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، میں چلتا تھا، ٹھوکریں کھاتا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ تو اس اللہ کے نام پہ جس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور یہ مال عطا فرمایا، تو ایک بکری مانگتا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اس ریوڑ میں سے جتنا تیرا دل کرے اتنی بکریاں لے جا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کو نہ ہی ان کا گوشت کھانا تھا، نہ ہی وہ بکریاں ان کے کسی کام کی تھی، وہ تو اللہ کے حکم پر آئے تھے۔
انہوں نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی طرف سے تم تینوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اور بھی دعا دی کہ اللہ پاک تیرے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، امیر کوئی انسان ہے، اس کو اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے، تو اس کو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مال میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے کمایا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مال مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو پھر یہ تکبر میں آ جائے گا۔ مال جتنا بھی جس کو بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ بندہ چاہے جتنی بھی محنت کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر اللہ پاک نہ چاہے تو اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی شب قدر کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے بتانے کے لیے، تو وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ شب قدر کے بارے میں کون سی رات بتائی گئی تھی مجھے۔ تو وہ کون سا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ یہ ہے سوال۔ آپ لوگ اس کا جواب دیجئے واٹس ایپ پر، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جواب کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔